بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سال دوم یعنی سیکنڈ ایئر کی جو آپ کی دوسری غزل ہے اس کے آخری 3 اشعار کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ چوتھے اور 5ویں لیکچر میں ہم خواجہ میر درد کی پہلی غزل پڑھ چکے ہیں اور چھٹے لیکچر میں اسی غزل کے پہلے 3 اشعار، اور آج 7واں لیکچر ہے اور اس کے ہم آخری 3 اشعار پڑھیں گے۔ خواجہ میر درد کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، پھر انہی باتوں کو دہرانا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی شاعر کی شاعری کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس کے حالات زندگی سے واقف اور آگاہ ہونا ضروری ہے۔ خواجہ میر درد 1719 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کا عرصہ حیات 1785 تک ہے۔ صوفی شاعر انہیں کہا جاتا ہے، فقیرانہ مزاج تھا اور اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان کے والد محترم خواجہ ناصر اندلیب بھی ایک صوفی بزرگ تھے اور صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کا جو کلام ہے اس کی نمایاں خصوصیات میں تصوف، فلسفہ زندگی، فکر آخرت، حقیقی شاعری اور ناصحانہ انداز بیاں ہے، یعنی نصیحت آموز لہجہ اختیار کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کا ذکر پہلی غزل میں بھی ہے اور دوسری غزل میں بھی ہے، اور آج کی یہ جو 3 اشعار ہیں آپ کے، یہ بھی اپنے اندر بہت سے معانی اور مفاہیم پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، جن کی گرہ آج ہم کھولنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، کبھی بھی جب آپ شعر کی وضاحت کر رہے ہوں یا امتحانی نقطۂ نگاہ سے اس کی تشریح یا توضیح کر رہے ہوں، تو اس میں چند ضروری نکات ہیں جن کا پہلے بھی ذکر کیا ہے اور آج پھر کیے دیتا ہوں، کہ سب سے پہلے آپ کو شعر کی ادائیگی درست ہو آپ کی، یعنی شعر آپ کی زبان سے ٹھیک طور پر ادا ہو۔ پھر اس کے بعد اس میں آنے والے الفاظ کے معنی آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اس کے بعد شعر کا مفہوم آپ کو پتہ ہو، اور پھر آپ جو ہے تشریح کی جانب جائیے۔ تو سب سے پہلے ان 3 اشعار کی ہم جو ہے پڑھ لیتے ہیں۔ جوں شمع جمع ہوویں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو، جوں صبح چاک سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو، اے درد زنگ صورت گر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ ان 3 اشعار کی آج آپ نے توضیح کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے، اور ان کے اندر چھپے معانی اور مفاہیم کو کھولنے کی کوشش کرنا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی بھی آپ سن کر یاد نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک آپ نہیں لکھیں گے، اور حقیقی تشریح یا توضیح وہ ہوتی ہے جو آپ شعر کو سمجھ کر خود اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ نہ وہ کسی خلاصے والی ہوتی ہے، نہ کسی ہیلپنگ بک والی تشریح ہوتی ہے، بلکہ اصل تشریح وہ ہے جب آپ خود اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں آیت کا حوالہ ہے یا حدیث کا حوالہ ہے وہ دیتے ہیں، کسی کا قول ہے، نصیحت ہے، کسی کے اشعار ہیں تو ان کو آپ لکھتے ہیں، اپنا اظہار خیال بیان کرتے ہیں، تو 1 سے 1.5 صفحہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم آج کے اپنے جو پہلا شعر اس کی جانب آتے ہیں۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں، جوں شمع یعنی شمع کی مانند، شمع کے جیسا، جوں شمع شمع موم بتی، جوں شمع جمع ہوویں اکٹھے ہوں، گر اہل زباں کسی زبان پر عبور رکھنے والے لوگ، یہاں مراد ہے
اردو زبان پر ابو رکھنے والے لوگ، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ ذرا شعر کا مزاج پہلے سمجھیے، آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، پہلے شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ یوں دیکھیں شعر کو کہ جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزار، اگر اہل زبان لوگ کسی زبان پر یا اردو زبان پر عبور رکھنے والے لوگ، یہاں پر مراد شعراء سے بھی ہے، ادیبوں سے بھی ہے، کہ کہیں پر شاعر، ادیب یا علم والے لوگ کہیں پر اکٹھے ہوں تو انہیں چاہیے کہ آپس میں گفتگو نہ کریں۔ یہاں گفتگو سے مراد ہے بحث، وہ بحث جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ جو شمع، اور مثال کون سی دی؟ شمع کی مانی، جس طرح شمع جلتی رہتی ہے لیکن وہ پکار پکار کے یہ فریاد نہیں کرتی کہ لوگوں یہ جو اس کمرے میں روشنی ہو رہی ہے یہ میری ہے، وہ چپکے چپکے جلتی رہتی ہے۔ سب جانتے ہوتے ہیں کہ یہ روشنی اسی کی ہے، لیکن وہ چیخ چیخ کر پکارتی نہیں کہ یہ روشنی میری ہے۔ تو اسی طرح اہل علم لوگ بھی چیخ چیخ کر یہ نہ کہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہمارے پاس بہت علم ہے، یا ہم بہت بڑے ادیب ہیں، یا ہم بہت بڑے شاعر ہیں، یا ہم بہت بڑے اہل زبان ہیں، بلکہ خاموش رہیں۔ ان کی خاموشی جب بولے گی تو پھر بہت سے بولنے والے خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ خاموشی کی اپنی ایک زبان ہے، خاموشی کا اپنا ایک روب ہے۔ تو یہاں خاموش رہنے کی بھی بات کی جا رہی ہے، اس کی عظمت بھی بتائی جا رہی ہے، اور اہل زبان کے مابین جو لا جانی گفتگو ہوتی ہے، یا اس زمانے میں خواجہ میر درد کے ہاں بہت سارے دوسرے شاعر بھی جب اکٹھے ہوتے، جمع ہوتے تو گفتگو کرتے، شاید اس سمت بھی اشارہ ہو کہ خاموشی سے اپنا کام کرو۔ اور پھر جہاں ایک بڑا نفیس نقطہ بھی ہے اس کی جانب بھی دھیان دیجیے کہ شمع کا جو شعلہ ہوتا ہے اس کی شکل، حیت اور جو انسان کی زبان ہے اس کی شکل ایک جیسی ہے۔ تو یہ بڑا نفیس نقطہ بیان کیا ہے کہ جس طرح وہ شمع کا شعلہ جلتا ہے، خاموش رہتا ہے، اسی طرح اہل زبان بھی اپنی زبان کو استعمال کم کریں اور اپنی خاموشی کے اظہار سے۔ یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غرور اور تکبر نہ کیا جائے۔ دیکھیے، جب آپ شعر کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں تو اس کے بہت سارے مفاہیم، معنی آپ پر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی خوبی عطا کی ہے، وہ ادیب ہے، شاعر ہے، یا اہل زبان ہے، یا علم والا ہے، یا کوئی اور بھی خوبی ہے، تو اسے اس پر اترانا نہیں چاہیے، اسے اس پر تکبر اور غرور کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ خاموشی جو ہے وہ اس کی کامیابی کا شور مچا دے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کام اس قدر خاموشی سے کرو، محنت اس قدر خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ تو یہاں بھی اس تین چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، خاموش رہنے کی عظمت ہے، غرور مت کیجیے، اور لا جانی گفتگو سے پرہیز کیجیے۔ یہاں یہ بات بھی بتا رہی ہم، اور یہ ضروری نہیں کہ صرف اہل زبان کو کہا گیا کہ خاموش رہیں، عام لوگوں سے بھی یہی استدعا ہے ان کی۔
اور اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ خاموشی عین عبادت ہے، یعنی خاموشی حقیقی عبادت ہے۔ تو اور پھر ان کا جو مزاج ہے صوفی شاعر، تو یہاں تصوف کے نقطۂ نگاہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صوفی جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو، اپنے معاملات کو جانتا ہوتا ہے، لیکن خاموش رہتا ہے، گفتگو نہیں کرتا، تاکہ لوگوں کو ان کے عیب اگر منہ پر بتا دیے جائیں، ان کے سامنے اگر بتا دیے جائیں تو جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے اہل فکر، اہل دانش اور عقل و خرد، فہم و فراست رکھنے والے لوگ ہمیشہ وہاں بولتے ہیں جہاں جو ہے وہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اگر کسی کے دل میں وہ کوئی خامی دیکھتے ہیں یا کسی کے اندر وہ کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اسے سب کے سامنے نہیں کہتے، علیحدگی میں سمجھاتے ہیں یا سب کو بتا دیتے ہیں تاکہ وہ بھی سمجھ جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب کسی کو کوئی بات سمجھانا مقصود ہوتا تو وہ بات سب کو سمجھا دیتے، محفل میں اس ایک کو مخاطب کر کے نہیں بتاتے تھے کہ تیرے اندر یہ خامی ہے، سب کو بتا دیتے، تو جس کے اندر ہوتی تھی وہ جان لیتا تھا۔ ایک طریقہ یہ، یا دوسرا طریقہ یہ کہ جب وہ شخص اکیلا ہو تو اس سے اس کے جو ہے وہ اصلاح کی جائے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو یہ ساری حقیقتیں اس شعر میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو اگلے شعر کی جانب ہم بڑھتے ہیں، اور اسے آپ لکھیے گا۔ جب تک آپ جو ہے لکھیں گے نہیں، یہ میں نے تھوڑا سی وضاحت کی ہے، توضیح کی ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے بہتر سمجھے ہوں اور سمجھتے ہوں تو اس کو مزید لکھیے۔ اور اردو میں جو ہے نمبر ہمیشہ اس کے آتے ہیں جو لکھنے کی مشق کرتا ہے، جو صرف سن لے یا دیکھ لے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سبجیکٹ، یہ مضمون جو ہے یہ تخلیقی ذہن رکھنے والوں کا ہے۔ آپ کو اردو میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ایک اور ایک دو ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک اور ایک دو ہے، اس سے آگے کیسے بڑھنا ہے، اس کو پھر اس کی وضاحت کیسے کی جائے، یہ پھر آپ کے جو اندر الفاظ ہیں وہ جب باہر آئیں گے تو پھر بات ہے وہ کچھ بنے گی۔ دوسرے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جو صبح کی مانند چاک سینہ میرا سینہ چاک ہے، اے رفوگراں۔ اچھا، رفوگر کہتے ہیں جو کپڑے کو جو سینے والے ہوتے ہیں، یعنی کہیں سے کوئی کپڑا خراب ہو جائے تو اس کو اسی رنگ کے دھاگے کے ساتھ جو ہے وہ پیبند لگانے کے عمل کو رفو کرنا کہتے ہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں انہیں رفوگر کہتے ہیں۔ یہاں ہم رفوگراں سے مراد ہے دوست، احباب، ہمدرد، غمخوار، غم گسار، اپنے، شناسہ، واقف۔ یاں تو یاں سے مراد ہے یہاں، کسو یعنی کسی کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ کہتے ہیں میرا سینہ اتنا چاک ہے جتنا چاک سینہ صبح کا ہوتا ہے۔ اب رات ہوتی ہے تو جب صبح نمودار ہوتی ہے، رات سے صبح نمودار ہوتی ہے تو رات کا سینہ چاک ہوتا ہے، پھر صبح نمودار ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اچھا سینہ چاک یہ اردو شاعری میں ایک روایتی انداز ہے، جہاں اپنے غم کا اظہار کرنا ہو، دکھ کا اظہار کرنا ہو، یا جو ہے عاشق مزاج لوگوں کا شیوا ہے،
چاک سینہ چاک گریباں، حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا، غالب نے کہا تھا۔ تو یہاں بھی یہی جا رہا ہے کہ اے رفوگرو میرا سینہ اتنا چاک ہے جتنا صبح کا سینہ چاک ہوتا ہے، تو یہاں کوئی میرے غموں کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ میرے اوپر اس قدر غم، آلام، مصائب، مصیبتیں آئی ہیں کہ اب دنیا والوں کے پاس یا میرے جو دوست احباب ہیں، رفوگر ہیں، ہمدرد ہیں، ان کے پاس میرے غموں کا علاج نہیں ہے۔ تو یہاں جن غموں کی بات کی جا رہی ہے وہ شاعر کے اپنے غم بھی ہو سکتے ہیں جو اس پر بیتے ہیں، یا جو معاشرے کے غم ہیں ان کا بھی اظہار ہو سکتا ہے، کیونکہ شاعر کی زندگی پر دو عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، ایک کو خارجیت کہتے ہیں اور ایک کو داخلیت کہتے ہیں۔ داخلیت اپنی محرومیاں، اپنے دکھ، اپنے غم، اور خارجیت جس معاشرے میں شاعر رہتا ہے یا جس ماحول میں رہتا ہے اس کی جو ہے محرومیاں اور غموں کا اظہار۔ تو یہاں بھی اپنے غموں کا رونا رو رہے ہیں خواجہ میر درد، اور یہ چونکہ فقیرانہ مزاج ہے، صوفی شاعر ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ غموں کو غم نہ کہیں بلکہ اس کی آزمائش اور اللہ کا امتحان اور اللہ کی آزمائش اسے سمجھیں، کیونکہ حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی مصیبتوں کو مصیبت نہیں کہتا بلکہ اپنا امتحان کہتا ہے۔ تو یہاں جو خواجہ میر درد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے غم اس قدر زیادہ ہیں، میرے غم اس قدر زیادہ ہیں کہ یہاں اب ان کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، اور میں سکون کی تلاش میں ہوں، تو سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ آخری شعر کی جانب بڑھتے ہیں ہم۔ اے درد زنگ صورت گر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ آپ کی سینکڑیئر کی جتنی غزلیات ہیں ان میں مشکل جو شعر ہیں ان مشکل شعروں میں سے ایک شعر یہ بھی ہے کہ اے درد زنگ صورت، اے درد، کیونکہ یہ غزل کا آخری شعر ہے تو اسے ہم مقطع کہیں گے۔ اے درد زنگ صورت، زنگ کی مانند، گر اس میں جا کرے اہل صفا نیک لوگ، آئینہ دل، دل کا آئینہ، رو نہ ہو، رو سے یہاں مراد جو ہے چہرہ بھی ہے اور رو سے مراد کامیابی بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا سرخ رو یعنی کامیابی، تو اب دیکھیے، اے درد اگر دل میں کسی قسم کا زنگ آ جائے، اے درد زنگ صورت گر اس میں جا کرے، جا کرے کا مطلب ہے جگہ بنائے، اے درد اگر دل جیسے صاف شفاف آئینے میں دنیا کی کوئی برائی، دنیا کی ہر برائی کو زنگ کہا ہے اس نے، اور جس طرح زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے اسی طرح برائی کے جو دھبے ہوتے ہیں وہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اہل صفا نیک لوگوں میں آئینہ دل، ان کا جو دل ہوتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے، اہل صفا کا جو دل ہوتا ہے وہ آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے، رو نہ ہو، انہیں چہرہ دکھائی نہیں دے گا، کس کا؟ اللہ کا۔ کہتے ہیں اگر دل صاف نہ ہو تو انہیں اپنے دل کے آئینے میں اللہ کا چہرہ دکھائی نہیں دے گا، اور پھر انہیں کامیابی نہیں ملے گی، وہ سرخرو نہیں ہو پائیں گے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ دل کو دنیا کی تمام قسم کی برائیوں سے دور رکھا جائے اور دنیا میں رہیں لیکن دنیا آپ میں نہیں ہونی چاہیے۔ مجھ کو آرام، سکون، راحت و سکھ چین ملا، مجھ کو آرام، سکون، راحت و سکھ چین ملا، اپنے سینے سے فقط دنیا نکالی میں نے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آج کی گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم اپنے سلیبس کو آگے
بڑھاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔